अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज का हमारा मौजू वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों में मुताल्ले की आदत किस तरह से डाली जाए। टेक्नोलॉजी का दौर है जहां इस दौर के कई फ़वाइद हैं, वहीं एक नुकसान भी है। एक नहीं कई नुकसानात हैं। उनमें से एक ये है कि बच्चे जो हैं वो मुताल्ले की आदत से, बुक रीडिंग से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। चूँकि उनके पास जब भी फ्री टाइम होता है तो वो कोशिश करते हैं कि अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या टैब वगैरह जो है वो लेकर उस पर वीडियो गेम्स खेल लें, और ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो बच्चों का बिहेवियर है वालिदैन को बड़ा जो है वो परेशान करता है। वालिदैन चाहते हैं कि भाई इस टाइम को फ़ायदेमंद बनाया जाए, कोई अच्छी किताब वगैरह का मुताल्ला कर लिया जाए, लेकिन ये आदत बच्चों में आ नहीं पाती। उसकी वजह यह है कि इस आदत को सही तरीके से बच्चों में इंस्टॉल नहीं किया जाता। साइंस ये बताती है कि अगर आप बच्चों को आदी बनाना चाहते हैं, कोई आदत उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम उम्र में उस बच्चे को उसका आदी बना दिया जाए, क्योंकि बचपन में जो आदतें डाली जाती हैं वो ज़्यादा पुख्ता होती हैं। तो जहां आप इखलाकियात पे काम करते हैं, जहां आप एकेडमिक्स पर बचपन से ही काम करते हैं, आप बस नहीं चलता वालिदैन का कि पैदाइश से पहले स्कूल में नाम लिखवा दें, इतनी जल्दी दिखाते हैं, वहीं मुताल्ले की भी एक ख़ास आदत बचपन से ही डेवलप की जाती है। दुनिया में जितने कामयाब तरीन लोग हैं उनकी कुछ आदतें बड़ी ऐसी हैं जो मुश्तरक हैं, यानी एक जैसी आदतें हैं। उनमें से एक आदत यह है कि कामयाब आदमी दुनिया के जो हैं वो हमेशा कुछ नए से नए सीखने की जुस्तजू में रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो रिसोर्स है नई चीज़ें सीखने का, वो किताबें ही हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को किताबों का आदी बनाना चाहते हैं, किताबों से मोहब्बत करने वाला बनाना चाहते हैं, मुताल्ले की आदत जो है वो उनमें डेवलप करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिस पर आप अमल करके इस आदत को इंस्टॉल करने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि ख़ुद मुताल्ले का आदी बनना होगा, यानी खुद बुक रीडिंग करनी होगी। क्यों? क्योंकि माइंड साइंस से बताती है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर चीज़ें देखकर सीखते हैं, यानी बड़ों को देखते हैं और देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता देख देख के जब वो देखते हैं किसी रिपीटेड बिहेवियर को कि वालिदैन बार बार ये काम कर रहे हैं, तो उनमें जुस्तजू पैदा होती है कि मैं भी ये काम करना स्टार्ट कर दूं। यानी आपने बचपन से सुना होगा कि वालिदैन जो है वो रोल मॉडल होते हैं, टीचर जो है वो रोल मॉडल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आप मुताल्ला करें, तो आप उनके सामने कुछ देर मुताल्ले की आदत बना लें, यानी आधा घंटा, 20 मिनट या 1 घंटा आप लाजमी उनके सामने किताबें पढ़ना शुरू कर दें। वो किताबें कहानियों की किताबें भी हो सकती हैं, वो किताबें आपके अपने इंटरेस्ट की भी हो सकती हैं। कहानियों की होगी बच्चों के सामने तो वो भी आके पूछे कि क्या पढ़ रहे हैं, फिर आप 1-2 कहानियाँ सुना दें उनको उसमें से, तो उनका इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा और वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि मुताल्ले की एक ख़ास जगह को मुतय्यन करें। ऐसा नहीं है कि कभी बेड के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हों, कभी सोफ़े के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हों, कभी किसी चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हों। एक ख़ास जगह के ऊपर आप जो है वो उसको बना लें, डेडिकेटेड प्लेस होनी चाहिए आपकी। अगर आपके घर में सेपरेट कमरा है और आप लाइब्रेरी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते तो एक कॉर्नर बना लें, एक शेल्फ बना लें कॉर्नर का, वहीं चेयर डाल दें और वो जगह डेडिकेटेड हो जाए कि भाई ये जगह मुताल्ले की, ताकि जैसे ही बच्चा आपको उस जगह पे देखे उसके माइंड फौरी तौर पे प्रोसेस करे कि इस वक्त मेरे वालिदैन जो है वो बुक रीडिंग कर रहे हैं। इसका एक फ़ायदा और भी है कि हमारा माइंड जो है वो लिंक करता है चीज़ों को मुख्तलिफ दीगर चीज़ों के हवाले से। मिसाल के तौर पे जब आप एम्बुलेंस की आवाज़ पीछे से सुनते हैं, आ रही हो, आप रोड पे जा रहे हो, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, तो आपकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि उसके एक्सपीरियंस से अगर आप गुजरे हों तो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान का झंडा देखते हैं, हालांकि वो है एक कपड़े का पीस लेकिन उस पर 2 कलर हुए हुए हैं, तो आपकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने उसको एक फ्लैग के तौर पे एसोसिएट किया हुआ है जिसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करनी है। या आप किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने फ्लैग को देख के आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। हमारा माइंड एसोसिएट करता है चीज़ों को। तो आप जब एक जगह के ऊपर एक ख़ास डेडिकेटेड प्लेस बनाते हैं
تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں آپ کا مائنڈ اتنا کنڈیشنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اس ریڈنگ کی اسٹیٹ کے اندر لے آتا ہے۔ بالکل یہی کیس بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ بستر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ اب آپ کا مائنڈ کنفیوز ہے کہ میں کتاب میں دل لگاؤں، مطلب وہ والی فیلنگز لے کے آؤں، یا ٹی وی والی فیلنگز لے کے آؤں، یا بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تو سونے والی فیلنگز لے کے آؤں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کتاب کھولتے ہی سو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بستر کے اوپر لیٹ کر پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور بستر پہ چونکہ سونے کے بھی عادی ہوتے ہیں تو کبھی کوئی سی فیلنگ غالب آ جاتی ہے اور کبھی کوئی سی فیلنگ غالب آ جاتی ہے۔ تیسرا کام، جیسے کہ میں نے بتایا، ہمارا مائنڈ چیزوں کو ایسوسیٹ کرتا ہے، لنک کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑا بہترین ہو کہ اگر آپ بچوں کے جو ٹوائز شیلف ہے جہاں پر اس کے ٹوائز رکھے ہوئے ہیں اسی کے برابر میں اس کا ایک بک شیلف بھی بنا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بھی بچہ ٹوائز، چونکہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، ٹوائز اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ ٹوائز کی جو پسندیدہ فیلنگز ہوتی ہیں وہی اس کی بکس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مینٹلی، سائیکولوجیکلی اس کا کافی بینیفٹ ہوتا ہے دو چیزوں کے ایسوسیٹ ہونے سے۔ تو آپ اس ایسوسیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ٹوائز شیلف کے ساتھ ایک پیارا سا خوبصورت سا اس کا بک شیلف جس میں اس کی پسندیدہ بکس ہوں، یہ آپ لگا کے دیکھیے، اس سے کافی آپ کو ہیلپ ملے گی۔ چوتھی چیز، ریڈنگ کا ٹائم مینشن کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ نے صبح کہہ دیا بچے کو، کبھی دوپہر میں کہہ دیا، کبھی شام میں کہہ دیا، کبھی رات میں کہہ دیا کہ آپ بک ریڈنگ کیجئے، ابھی تک آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی۔ ایک خاص ٹائم آپ کا سارا دن میں ڈیسائیڈ کر لیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس ٹائم پر ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ چونکہ ہمارا مائنڈ بہت جلدی کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے چیزوں سے، تو جیسے ہی وہ ایک خاص ٹائم کے ساتھ کنڈیشن ہوگا تو اس خاص ٹائم پہ وہ وہی فیلنگس کو آپ ایکسیس کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا مائنڈ ایکسیس کرنا شروع کر دے گا، اور آپ آٹومیٹکلی بڑی آسانی کے ساتھ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں گے جس میں آپ اچھی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، بچوں کو ایک خاص ٹائم۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ ٹائم قریب آئے گا تو آٹومیٹکلی بچے کا ذہن بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ ٹیوشن وغیرہ یا بچوں کو جب بھی ان کا اسائنمنٹ وغیرہ بھی کرواتی ہیں خواتین گھر میں، تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی وقت اٹھا کے بول دیا کہ اسائنمنٹ کیجئے، ہوم ورک آئے گا وہ کیجئے۔ ایک خاص ڈیڈیکیٹڈ ٹائم جو ہے ہونا چاہیے، یعنی اب کیا ہو گیا کہ ایک خاص پلیس ہونی چاہیے، ایک خاص ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپ کے بچوں کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہونے میں مدد کرے گی۔ پانچویں اہم بات کہ بچہ جب کتاب پڑھ لے تو اس ریفلیکشن کے بارے میں پوچھیے جو اس نے کتاب سے لیا ہو، یعنی اس کتاب کے اوپر آپ کیا کریں، بات چیت کریں، اس کتاب سے متعلق پوچھیں کہ اس کتاب میں کیا پڑھا آپ نے، اس سے کیا سیکھا، تاکہ وہ آپ ایک ریویو ہو جائے، جو بھی پڑھا اس کا ایک ریویو۔ جب انسان پڑھ لیتا ہے اور اس کو ایک مرتبہ نکال دیتا ہے نا، تو پھر صحیح معنوں میں لرننگ ہوتی ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو ایکسپریس بھی کر پا رہا ہے یا نہیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ نے پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر وہ ختم۔ تو فوری طور پر اس کو عمل میں لانے کے لیے اس سے کہیں پوچھیں کہ اس میں کیا انٹرسٹنگ بات تھی، یا ویسے ہی کسی کتاب کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں، فلاں کتاب آپ نے پڑھی، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو اسٹوری بکس کے حوالے سے بات کیجیے، ان کی جو انہیں پسند ہو۔ میں نے آپ کی فلاں اسٹوری بک پڑھی تھی، اس میں یہ کہانی بڑی اچھی تھی، کیا آپ نے وہ پڑھی؟ بچہ کہے اگر پڑھی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھی تو آپ پڑھنا، پھر پڑھنے کے بعد پوچھیں گے۔ مطلب اس کو مختلف قسم کے کتاب سے متعلق سوالات کرتے رہیں تاکہ ذہن میں ری انفورسمنٹ ہوتی رہے، کتاب پڑھنی ہے، کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ری انفورسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور ہیلپ فل ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ آخری بات، 5 باتیں ہو گئیں، لیکن آخری بات ایک اور کہ کبھی بھی کتاب پڑھنے کے لیے بچوں سے زبردستی نہ کیجیے۔ زبردستی یا غصہ کبھی بھی کوئی عادت ڈیولپ نہیں کرتا، نہ کسی عادت کو چینج کرتا ہے، بلکہ ہوگا پتہ ہے کیا، کہ جب آپ زبردستی کریں گے نا یا ڈانٹیں گے، فورسبلی کوئی کام کروانے کی کوشش کریں گے، تو جب بھی انسان کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے نیگیٹو فیلنگس آتی ہیں۔ سوچ لیجئے کسی ایسے کام کے بارے میں جو آپ سے کبھی کسی نے زبردستی کروایا ہو، کتنی نیگیٹو فیلنگس آئی ہوں گی اس وقت۔ اچھا، نیگیٹو فیلنگس آ گئیں تو وہ ایسوسیٹ کس سے ہوں گی؟ obviously جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، کتاب کے بارے میں، مطالعے کے بارے میں، ریڈنگ کے بارے میں۔ جب وہ نیگیٹو فیلنگ ایسوسیٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، جب بھی کتاب کھولے گا نیگیٹو فیلنگس ایکسیس ہونا شروع ہوگی۔
اس سے کیا ہوگا؟ بچہ دلچسپی نہیں لے گا، بچے کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ خود سوچ لیجئے، جس چیز کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچتے ہو وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو بچے سے زبردستی نہ کریں. اگر کبھی موڈ نہیں ہے اس کا، اٹس آل رائٹ، چھوڑ دیجئے. زبردستی کرنے کے بجائے کہ آپ کتاب پڑھیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا آج موڈ نہیں ہے، میرا تو موڈ ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں بھائی، اور آپ لے کے بیٹھ جائیے، والدہ بھی لے کے بیٹھ جائے. بچے کو جب اس طرح کا ماحول ملے گا نا کہ ماں بھی پڑھ رہی ہے، باپ بھی پڑھ رہا ہے، بڑے بہن بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، آٹومیٹکلی اس کا اثر بچے کے اوپر جائے گا. لیکن اگر ماحول یہ ہے کہ ابا کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، امی بھی فری ہو کے موبائل فون میں لگی ہوئی ہیں اور بچے سے پوچھ رہے ہیں ہوم ورک ہو گیا، تو یقین جانیے آپ کبھی بھی عادت ڈیولپ نہیں کر سکتے. پھر آپ کا بچہ وہی بچہ ہوگا جس کو مار مار کے تو پڑھایا جا سکے گا، لیکن وہ خوشی کے ساتھ ہیپیلی جو ہے وہ کسی عادت کو اڈاپٹ نہیں کرے گا. امید ہے یہ 5 پوائنٹ آپ کو کافی مددگار آپ کے لیے ثابت ہوں گے. ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، مزید لوگوں سے بھی اسے شیئر کیجئے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.